اس وقت ہم مسجد الخائف کے سامنے موجود ہیں، اور یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ یہاں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، جس میں حضرت آدم نے نماز ادا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے انبیاء اور رسل میں 70 انبیاء کا اس جگہ نماز ادا کرنا کتنا بڑا مقام ہے اس جگہ کا۔ وہ جو مینار نظر آ رہا ہے وہ مسجد خیف کے میناروں میں سے ایک مینار ہے جہاں لائٹ جل رہی ہے، اور یہاں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس مسجد میں نماز ادا کریں، لیکن 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک اس میں جو ہے نا نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مینا کا علاقہ ہے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ خیمے لگاتے ہیں اور یہاں قیام کرتے ہیں، اور ان خیموں میں سے جو ہر ایک نے اپنے نمبر کے حساب سے خیمے الاٹ کیا جاتا ہے اور اسی میں رہنا ہوتا ہے، اور جو کہ مسجد الخیف کے قریب خیمہ ہوتا ہے وہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ترین خیمے میں جو تھا قیام فرمایا۔ مسجد الخیف ہی وہ جگہ ہے جس کے پاس رمی کا مقام ہے، اور رمی کا مقام وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور اس کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں جنت سے مہندہ آیا جس نے حضرت اسماعیل کو ریپلیس کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اس انداز سے مقبول ہوئی۔ خواتین و حضرات، یہ خاص مقامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا ہمارے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے وہ کتنا خاص ہے۔ جس جگہ ہم موجود ہیں اس مسجد الخیف کی یہ تاریخی حیثیت کہ یہاں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، اس جگہ کی کتنی بڑی فضیلت کو اجاگر کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا سماں ہوگا، کیا وقت ہوگا جب اس زمین پر اللہ کے اتنی برگزیدہ ہستیوں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام کیا۔ یہ بڑی خاص جگہ ہے، اور اس خاص جگہ سے ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریا اور میں یہاں موجود ہیں، سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس ویڈیو بند کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں یہاں مانگی، ان دعاؤں کو کی مقبولیت کی فضیلت سے ہم سب کی بھی اللہ تمام دعائیں مقبول فرمائے، ہم پر اپنا خاص کرم اور رحم اور فضل فرمائے، اور ہم سب انسان جو اس زمین پر موجود ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائیں۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہترین مقام اور ان کی عزت میں اضافہ کرے، اور ان کو پوری دنیا میں آپس میں مربوط اور منظم رکھے اور کر دے۔ اور پیارے وطن پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت پیارے وطن پاکستان کو ترقی، استحکام اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دل سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اور آپ کی ہر دعا آپ کے حق میں قبول ہوتے ہوئے آپ کو دنیا و آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔